آپ جانتے ہیں فرشتوں کے بارے میں اور ان کی کتنی تعدادیں ہیں اور ساتوں آسمان کے فرشتے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہے؟ وہ سب کس حالت مصروف عبادت کرتے ہیں؟ ان کی مسجد کا نام کیا ہے؟ اور وہ فرشتہ جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا ان کا نام کیا ہے؟ اور حضرت جبریل علیہ السلام جب انسانی شکل میں دنیا میں آتے ہیں تو وہ کیسے پہچانے جاتے ہیں؟ اور حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے بازو ہیں اور ان کے گھوڑے کا نام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 60,000 سال قبل ملائکہ کو آسمان پر اور جناتوں کو زمین پر بسایا. پھر وہ 60,000 سال آباد رہے. جب وہ جن آپس میں خوب خون ریزی کرنے لگے تب اللہ تبارک و تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت اپنے ساتھ لے جاؤ اور جنوں کو نکال پھینکو، جزیروں اور پہاڑوں کی طرف ڈھکیل دو. ابلیس نے ویسا ہی کیا، جنوں کو مار مار کر جزیروں اور پہاڑوں کی طرف ڈھکیل دیا، اور جو فرشتے شیطان کے ساتھ دنیا میں آئے تھے وہ زمین پر ہی رہ گئے. اور اسی طرح فرشتوں کی دو قسمیں ہو گئی، ایک آسمان والے فرشتے اور ایک زمین والے فرشتے. اور اس میں بھی فرشتوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلا عرش کے اٹھانے والے فرشتے، عرش اعظم کے گرد گھومنے والے فرشتے، جلیل القدر ملائکہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام وغیرہ، جنت کے فرشتے، جہنم کے فرشتے، اور وہ جو انسانوں کی حفاظت پر مامور کیے گئے ہیں، اعمال نامہ لکھنے والے فرشتے جیسے کرامن کاتبین، قبر میں مردوں سے سوال جواب کرنے والے فرشتے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، اور وہ جن کے سپرد دنیا کے انتظامات ہیں. پھر ان کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، مثلا پانی برسانے والے فرشتے، ماں کے شکم میں بچوں کو بنانے والے فرشتے، اور انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، اور لوگوں کے کام آنے والے. یہ وہ فرشتے ہیں جو مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں. تفسیر الروح البیان میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے فرشتوں کی اتنی تعداد رکھی ہے کہ اگر تمام جن اور انس، چرند پرند، یہاں تک کہ سمندر کے تمام جانور کو بھی ملا دیا جائے، خشکی کے جانور کو بھی ملا دیا جائے اور ان کا 10 حصہ بھی کر دیا جائے، یعنی 10 گنا بھی کر دیا جائے، تو بھی زمین کے فرشتوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں. اتنا اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کی تعداد بڑھائی ہے. تعالی نے پہلے آسمان کے فرشتے اس سے بھی 10 گنا زیادہ رکھے ہیں، اور یہ سب ملا کر دوسرے آسمان کے فرشتوں کے مقابلے کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بھی زیادہ دوسرے آسمان کے فرشتے کو رکھا ہے. اسی طرح ہر آسمان کے فرشتوں کو ترتیب بترتیب یہاں تک کہ 7ویں آسمان تک اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرح فرشتوں کی ترتیب بنائی ہے، اور اسی طرح وہ درجہ بدرجہ ایک پر ایک اس سے بھی زیادہ کر دیا گیا ہے. اور پھر یہ سب ملا کر بھی کرسی کے فرشتے کے مقابل کچھ بھی نہیں، یعنی پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمان کے فرشتوں کو بھی ملا دیا جائے اس سے بھی کئی زیادہ اللہ تبارک و تعالی نے کرسی کے فرشتے رکھے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی نے عرش اعظم کے ایک پردے پر کرسی کے فرشتے اور 7 آسمان کے فرشتے اور زمین کے فرشتے سب ملا بھی دیا جائے تو بھی عرش اعظم کے ایک پردے پہ جو فرشتے پہرا دیتے ہیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ ہمیں علم ہونا چاہیے کہ عرش اعظم کے 6 لاکھ پردے ہیں، تو یاد رکھے، آپ جان جائے کہ عرش اعظم کے ارد گرد گھومنے والے فرشتے سمندر کے قطرات سے بھی زیادہ ہے. اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بنائی گئی مخلوق میں سب سے زیادہ، سب سے بڑی تعداد فرشتوں کی ہے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ شب معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی ایک قطار دیکھی جو مسلسل جا رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کی، اے جبرائیل، یہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جانتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے تب سے میں نے صرف اس قطار کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. اب مجھے خبر نہیں یہ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو پھر ہم انہی سے پوچھتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے سے دریافت کی، تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر نہیں، ہاں مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر 4 لاکھ سال بعد ایک ستارہ پیدا، ایسے ستارے 4 لاکھ مرتبہ پیدا ہوتے دیکھے ہیں. اور
پہلے آسمان کے فرشتے کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے اور ان کے تابع میں 12,000 فرشتے عطا کیے گئے ہیں. ان میں سے ہر ایک کے ماتحت 12,000 جماعت ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 1,00,000 فرشتے عطا کیے گئے ہیں اور ان کے زیر حکم میں 1,00,000 فرشتے اور عطا کیے گئے ہیں اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ 7,00,000 فرشتے عطا کیے گئے ہیں. یہ تمام فرشتے بحالت صف قیام میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. دوسرے آسمان کے فرشتے کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے اور ان کے زیر حکومت میں 2 لاکھ ملائکہ عطا کیے گئے ہیں. ان میں سے بھی ماتحت ہر ایک کے مقابلے میں 2 لاکھ ملائکہ عطا کیے گئے ہیں اور وہ تمام فرشتے بحالت رکوع میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. اور تیسرے آسمان کے فرشتے کا نام حضرت سرحائیل علیہ السلام ہے. ان کے زیر حکم 3 لاکھ فرشتے عطا کیے گئے ہیں اور وہ تمام فرشتے بحالت سجدہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. اور چوتھے آسمان کے فرشتے کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ موذیعیل علیہ السلام ہے اور ایک روایت میں آتا ہے مومیعیل علیہ السلام ہے اور وہ تمام فرشتے بحالت قاعدے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اور پانچویں آسمان کے فرشتے کا نام حضرت سقطاعیل علیہ السلام ہے اور ان کے تابع میں 5 لاکھ فرشتے عطا کیے گئے ہیں اور ان میں سے بھی ہر ایک کے تابع میں 5 لاکھ فرشتے اور عطا کیے گئے ہیں. وہ تمام فرشتے بحالت قیام میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اور چھٹے آسمان کے فرشتے کا نام حضرت روعیل علیہ السلام ہے اور ان کے زہر حکم 6 لاکھ فرشتے اور عطا کیے گئے ہیں. وہ تمام فرشتے بحالت قوما اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اور ساتویں آسمان کے فرشتے کا نام حضرت روحائیل علیہ السلام ہے اور ان کے تابع میں 7 لاکھ فرشتے اور عطا کیے گئے ہیں. وہ تمام فرشتے بحالت قیام اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. اور وہ فرشتہ جس نے سب سے پہلے سجدہ کیا ان کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے. آپ جانتے ہیں شب برات میں عمل نامہ لکھنے والے فرشتے کا نام کیا ہے اور وہ فرشتے کے بارے میں جو سوائے ایک بار کے نہ کبھی ہنسا ہے اور نہ کبھی ہنسے گا. اور ان فرشتوں کے بارے میں جو جنگ میں شریک ہوتے تو ان کی پگڑیوں سے وہ فرشتے پہچانے جاتے. اور جنت کے فرشتے کا نام اور جہنم کے فرشتے کا نام کیا ہے تو سنیے. جنت کے فرشتے کا نام حضرت رضوان علیہ السلام ہے اور جہنم کے فرشتے کا نام حضرت مالک علیہ السلام ہے. مالک علیہ السلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی رات دیکھے تو آپ مسکرائے. جب سے آپ پیدا ہوئے نہ کبھی ہنسے تھے اور نہ قیامت تک کے کبھی ہنسے گے. وہ صرف آپ ایک بار مسکرائے, وہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. حضرت مالک علیہ السلام سیاہ ممبر پر بیٹھے ہیں اور آپ کے ممبر کے 6 لاکھ تختے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں جو فرشتے داخل ہوئے تھے وہ سیاہ پگڑیوں میں تھے اور جنگ احد میں سرخ پگڑیوں میں نظر آئے تھے. بروایت دیگر زرد پگڑیوں میں بھی نظر آئے تھے اور ان کے گھوڑے چتکبری رنگ کے تھے. اور حضرت ابن زبیر کے مطابق جنگ بدر میں جو ملائکہ داخل ہوئے تھے ان کی پگڑیوں کا رنگ زرد تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مطابق ان کی پگڑیوں کا رنگ سفید تھا. حضرت ابن مروح کے مطابق ان کی پگڑیوں کا رنگ کالا تھا اور وہ جنگ میں شریک ہوئے تھے. اور بعض کے نزدیک ان کی پگڑیوں کا رنگ سرخ یعنی لال تھا. یعنی یہ فرشتے جب بھی داخل ہوتے تو چتکبری رنگ کے گھوڑے کے ساتھ اور ان پگڑیوں کے کلر کے ساتھ نظر آتے تھے. فرشتوں کی مسجد کا نام بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بیت المعمور ٹھیک خانے کعبہ کے اوپر بنایا گیا ہے. کہا تو یہ بھی جاتا ہے اگر بیت المعمور سے کوئی چیز گرا دی جائے تو وہ ٹھیک خانے کعبہ پر آ کر گرے گی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ 4تھے آسمان پر ہے.